بغداد کی گلیاں آج بہت پرسکون لگ رہی تھیں۔ خلیفہ ہارون الرشید ہمیشہ کی طرح کسی تبدیلی کے ارادے سے اپنے وزیر اور محافظوں کے ساتھ شہر کے دورے پر تھا، مگر اس دن اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک دیوار کے سائے تلے چیتھروں میں ملبوس ایک شخص بہلول دانا زمین پر بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ کبھی مٹی اٹھاتا، کبھی اسے برابر کرتا، کبھی چند کنکر ترتیب دیتا۔ ہارون نے رک کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا، لیکن دل نے کہا اس شخص میں ضرور کوئی بات ہے، واپس جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ پلٹا اور بہلول کے پاس آیا۔ ہارون نے حیرت سے پوچھا، بہلال، تم یہ مٹی اور کنکر سے کیا بنا رہے ہو؟ بہلول نے بنا سر اٹھائے جواب دیا، میں جنت میں اپنا محل بنا رہا ہوں۔ یہ دنیا کی عمارتیں تو فانی ہیں، میں نے سوچا آخرت کے لیے کچھ بنا لوں۔ ہارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اچھا، اس محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، صرف 1 دینار۔ درباری ہنس پڑے۔ خلیفہ نے بھی مسکرا کر جیب سے 1 دینار نکالا اور بہلول کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ بہلول نے دینار کپڑوں میں سلی ایک چھوٹی جیب میں محفوظ کر لیا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ہارون آگے بڑھ گیا، مگر اسے کہانی یہیں ختم نہیں ہونی تھی۔ اس رات ہارون الرشید نے ایک عجیب مگر نہایت حیرت انگیز خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز و شاداب باغ میں کھڑا ہے، جہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، درختوں پر جھولتے محل جیسے بنے ہوئے پھول اور فضا میں ایک نورانی روشنی۔ اسی روشنی کے بیچ ایک شاندار محل کھڑا تھا، سنہری دروازے، نیلگو ستون، ایسا محل جو بادشاہوں کی نگاہ پرستی سے بھی باہر تھا۔ ایک فرشتہ نے کہا، یہ وہ محل ہے جو تم نے بہلول کو 1 دینار دے کر خریدا تھا۔ ہارون نیند سے جاگا تو دل عجیب سکون سے بھرا ہوا تھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ آدمی بے وقوف نہیں، بہت دانا ہے۔ اگلی صبح قیمت بدل گئی۔ ہارون الرشید فوراً باہر نکلا اور سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں بہلول بیٹھا تھا۔ دیکھا کہ وہ پھر مٹی سے کچھ بنا رہا تھا۔ خلیفہ نے خوشی سے کہا، بہلول، آج میرے لیے پھر ایک محل بنا دو، کل والا خواب آج بھی میرے سامنے ہے۔ بہلول نے اس بار سر اٹھا کر غور سے دیکھا اور کہا، مل جائے گا، مگر آج قیمت زیادہ ہے۔ ہارون نے حیرت سے پوچھا، کتنی؟ بہلول نے انگلیاں گنتے ہوئے جواب دیا، 1 نہیں، 1000 دینار۔ درباری چونک گئے۔ خلیفہ کی آنکھوں میں بھی حیرت کی چمک تھی، اور واقع بہلول کی دانائی، نیت فی حقیقت۔ ہارون نے پوچھا، کل والا 1 دینار اور آج 1000، اتنا فرق کیوں؟ بہلول مسکرایا اور دھیرے سے کہا، خلیفہ، کل تم نے ایمان کے ساتھ دیا تھا، تمہارے دل میں نیکی کی نیت تھی، اس لیے وہ عمل فوراً قبول ہو گیا، اور اس کا ثبوت وہ خواب تھا جو تمہیں ملا۔ لیکن آج تم خواب سے متاثر ہو کر آئے ہو۔ یہ نیت نہیں، لالچ ہے، نور یقین نہیں، خواہش ہے۔ ہارون خاموش ہو گیا۔ بہلول نے آگے کہا، جب دل سچا ہو تو 1 دینار بھی جنت خرید لیتا ہے، لیکن جب نیت کمزور ہو جائے تو 1000 دینار بھی بے فائدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہارون الرشید کے دل کو ایسے لگی جیسے کسی نے پردہ ہٹا کر حقیقت دکھا دی ہو۔ بادشاہ کا بدل جانا۔ ہارون نے بہلول کے ہاتھ پکڑے اور بولا، بہلول، آج تم نے مجھے وہ بات سمجھا دی جو شاہی علماء بھی نہ سمجھا سکے۔ نیت سب سے قیمتی چیز ہے۔ بہلول مسکرا کر بولا، خلیفہ، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، عمل تو چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا وزن نیت سے ہوتا ہے۔ ہارون نے بہلول کو گلے لگا لیا۔ واپسی پر وہ کئی دیر تک خاموش رہا، کیونکہ ایک فقیر نے اسے وہ سبق سکھا دیا تھا جسے پا کر بادشاہ بھی امیر ہو جاتا ہے۔ کہانی کا اخلاقی سبق، نیکی کی اصل قیمت عمل میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی جنت کے محل بنا سکتا ہے۔